لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تكبيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وآخرا من الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكافرا على جميع الأهوال ومتمكنا في مقام الرضا جوازا كالخروج عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الرضا ومهديا إلى ترك الرهاب. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عیسائی کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید سورہ اسراء کی 35ویں آیت، جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن نفس کو خداوند عالم نے محترم بنا دیا ہے انہیں قتل نہ کرو سوائے حق کے، اور جو مظلوم قتل ہوتے ہیں اللہ نے ان کے ولی کو انتقام لینے اور قصاص لینے کا حق عطا کیا. بس اس انتقام میں قتل میں اسراف نہ ہو اور یہ دنیا سے جب تک نہ جائیں گے جب تک مدد اور نصرت نہ ہو جائے. اس آیت کے ضمن میں جس موضوع کے تحت اپنی گفتگو اور اپنے بیان اور اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ کربلا مقدمہ ظہور. کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی. آج یہ تیسری گفتگو کہ کربلا سے ہمیں سبق لے کر، کربلا سے ہمیں درس لے کر، کربلا سے ہمیں نمونہ اور مثال اور عبرت لے کر ظہور کے لیے آمادگی کرنا. یہ موضوع کی کربلا مقدمہ ظہور ہے. اس موضوع میں اصل ہمارا عملی کیریکٹر
ہم کو کیا کرنا ہے، اصل محور ہو. اور یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں، یہ ایک ہو چکا ہے اور ایک ہونا ہے، اس درمیان ہم ہیں. لہذا ہمیں جو ہو چکا ہے اس سے کچھ سیکھ لے کر جو ہونے والا ہے اس کے لیے تیاری کرنا. آج اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ کیا کربلا ختم ہو گئی یا ابھی جاری؟ کیا کہتے ہیں آپ حضرات؟ کربلا کی جنگ یا کربلا کی تحریک یا کربلا کا قیام یا عاشورہ یہ ہوا، شہادت ہو گئی، اسیروں نے پیغام پہنچا دیا، سید سجاد نے تبلیغ کر دی، تو کیا یہ کربلا اب ختم ہو گئی یا ابھی جاری ہے؟ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کربلا 10 محرم روز عاشور سن 61 ہجری میں جو معرکہ ہوا وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ آج بھی جاری ہے. اور جو پرچم حسین ابن علی نے بلند کیا تھا، اٹھایا تھا، جس نعرے کو، وہ پرچم آج بھی بلند ہے. وہ پرچم آج بھی اسی طریقے سے صدائیں دے رہا ہے جیسے تب تھا، اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہ جنگ یا لڑائی جب تک کہ اس کا نتیجہ نہ نکلے. یوں اگر آپ محسوس کریں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف قتل ہونے کے لیے یا اسیر ہونے کے لیے یا اپنا خون دینے کے لیے حسین ابن علی گئے، بیعت نہیں کی اور استحکام اور قیام کیا اور یزید کے حکم کے خلاف آواز بلند کی تو بس قتل ہو گئے، بات ختم ہو گئی. جی نہیں، ہدف جب تک مکمل نہیں ہوگا، ہدف جب تک پورا نہیں ہوگا، نتیجہ یا رزلٹ جب تک آئے گا نہیں، تب تک یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. اور یہ تو جو لوگ اگر یہ سوچتے ہیں تو یہ باطل اور بنی امیہ کی حکومت کا یہ سوچ تھی کہ گھیر کر لاؤ، قتل کر دو، بات ختم ہو جائے. اور کیا بھی وہی. مولا جب لشکر حر سے ملاقات ہوئی تو مولا کوفہ جانا چاہ رہے ہیں، وہاں سے روکا. مدینہ پلٹنا چاہ رہے ہیں، وہاں سے روکا. یعنی ارادہ کیا ہے کہ انہیں ایسی جگہ پر گھیر کر لاؤ اور وہاں قتل کر دیں، ظلم کریں ان پر، اور پھر ان کے خانوادے اور ان کی فیملی اور ان کے بچوں کو اسیر کر کر لے آئیں اور بات ختم ہو جائے. یہ باطل نظریہ تھا. بنی امیہ کی حکومت اور بنی امیہ کے کارندوں کی یہ سوچ تھی. اصل حقیقت یعنی جو لوگ کربلا کے یعنی کربلائی ہیں، حسینی ہیں، حسینیت کا دم بھرتے ہیں، وہ اصلاً یہ نہ سوچیں کہ کربلا ختم ہو گئی. یہ کربلا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حضرت کا ظہور نہ ہو. یہ کربلا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دوبارہ قیام نہ ہو. یہ کربلا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حضرت کے ہاتھوں اسلامی حکومت نہ قائم ہو جائے. اس لیے کہ ہدف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قتل ہو جائیں، ہمارے گھر والے قید ہو کے چلے جائیں اور دنیا یہ جان لے کہ اس نے ظلم کیا اور ہم پر ظلم ہوا. جی نہیں، ہدف یہ ہے کہ اسلامی حکومت عالمی پیمانے اور عالمی یعنی پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا غلبہ ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا کربلا کا نتیجہ نہیں ہوا. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، کربلا یہ بیچ کا راستہ ہے، ابھی تو نتیجہ باقی ہے اور نتیجہ اس وقت ہوگا، نتیجہ اس وقت سامنے آئے گا جب حضرت کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت کا قیام اور حضرت کا ظہور اور حضرت کا وہ تحریک کا جو کربلا میں سے شروع ہوئی ہے اور وہاں اختتام پذیر ہوگی.
جب عالمی حکومت دنیا کے سامنے آئے اور اسلامی مملکت نافذ ہو جائے تب جا کر کربلا کی یہ جنگ ختم ہوگی، تب جا کر یہ کربلا کی تحریک ختم ہوگی، ورنہ کربلا بھی جاری ہے اور یہ تب تک لوگ کہتے ہیں تو پھر جب یہ جاری ہے تو تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھئی جس سے یا جس بات کا درد ہے، جس بات کی تکلیف ہے، جس سے انتقام لینا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آمادگی کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ جن لوگوں نے ظلم ڈھایا، جن لوگوں نے ستم ڈھایا، جن لوگوں نے قتل کیا، ان کے ساتھ رواداری بھی ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے، تو پھر یہ کیسا ابھی تک لڑائی کیسے باقی ہے؟ کہا یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کسی کے باپ کو، کسی کے گھر والے کو کسی نے قتل کر دیا، لیکن حالات ایسے بیچ میں بنے، حالات کے میل جول ہو گیا، لیکن ابھی دل میں وہ انتقامی جذبہ ہے۔ آج اگر یہ حالات ایسے ہیں کہ بات چیت یا میل جول ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کربلا ختم ہو گئی ہے، کربلا ابھی باقی ہے، اور جب تک انتقام نہ لے لیا جائے، جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے، جب تک عالمی حکومت قائم نہ ہو جائے، یہ کربلا ختم ہونے والی نہیں۔ لہذا یہ نہ سوچئے کبھی کہ کربلا ختم ہو گئی اور جنگ ہو گئی، شہادت ہو گئی، اس کا ظلم آشکار ہو گیا، ابھی تو اس کا ظلم آشکار ہوا ہے۔ اصل ہدف اسلامی حکومت کا قیام ہے جو ابھی نہیں ہوا ہے۔ لہذا کربلا یہ تصور اسی لیے کہا اس وقت تک کربلا ختم نہیں ہو سکتی جب تک ظہور نہ ہو، جب تک منتقم خون حسینی آ کر اپنے جد کا بدلہ نہ لے لے۔ یا یوں کہوں مولا کوفہ جانا چاہ رہے تھے نا، آپ نے بھی سنا ہو، راستہ روکا گیا، مکے سے نکلے تھے، مکے سے نکلے تو کوفہ جانا چاہ رہے تھے، راستہ روکا گیا، نہیں جا سکے، لیکن یہ قیام حسینی تھا، یعنی حسین کا یہ قیام تھا جو مکے سے آپ نکلے اور کوفہ جانا چاہ رہے ہیں، لیکن راستہ روک دیا گیا۔ لیکن جب ایک دور آئے گا جب ظہور حضرت کریں گے، مکے سے نکل کر کوفہ جا کر اپنی حکومت کو نافذ کریں گے، جب یہ ظہور ہوگا یعنی فرزند حسین آئے مکے سے نکل کر کوفے کے سمت جا کر کوفے میں اپنی اسلامی مملکت کا نفوذ کر لے، تب سمجھیے کربلا مکمل ہوئی ہے۔ ابھی کربلا مکمل نہیں ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو حسین ابن علی کے حرم میں جو پرچم ہے سب سرخ ہے۔ عرب کا دستور یہ ہے جب جنگ ہوتی ہے تو سرخ پرچم لگاتے ہیں، اور یہ پرچم تب تک سرخ رہے گا جب تک حضرت کا ظہور نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کتابوں میں پڑھیے، علامات میں سے یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ یہ پرچم سرخ ہے یہ، اور ابھی تک یہ گنبد پر اعلان کر رہا ہے کہ ابھی بھی ہم ظلم کے خلاف ہیں، ابھی بھی ہمارا نعرہ وہی ہے، ابھی بھی ہمارا انتقامی جذبہ وہی ہے، یعنی ابھی بھی ہماری ظلم کے خلاف جنگ ہے، اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک سخت پرچم والا نہیں آ جائے گا۔ یہ جنگی اعلان ابھی بھی کربلا کے اس حرم اور گنبد سے دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ پیغام یا وہ تحریک یا وہ انقلاب یا وہ باتیں یا وہ انقلاب ابھی بھی جاری ہے، اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک آپ کی اولاد یعنی حضرت حجت سبز پرچم لے کر نہیں آ جائیں اور اسلامی حکومت کی بنیاد نہ رکھتے، تب تک یہ کربلا جاری رہے گا، جاری رہے گی، اور جنگ جاری رہے گی۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا اصل ہدف اس موضوع میں ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے تو ظہور میں علامتوں کو فہرست بنا لیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کچھ حتمی علامتیں، کچھ غیر حتمی ہیں، انہیں کو ہم ملاتے رہتے ہیں، ٹک لگاتے رہتے ہیں، ہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، کبھی آپ
اپنے گھر جاتے وقت کوئی علامت ڈھونڈتے ہیں کہ جب وہ پیڑ آ جائے گا تب مڑ جائیں گے، یا وہ دیوار آ جائے گی تب مڑ جائیں گے، یا وہ بریکر آئے گا تب مڑ جائیں گے، یا وہ گڈھا آئے گا تب مڑ جائیں گے؟ یہ کبھی اپنے گھر جانے کے لیے مولانا کیسی بات ہے؟ جو اپنا گھر ہے، دیکھا ہوا ہے، آنا جانا ہے، یہاں کیا علامت و نشانی لگانا؟ تو یعنی جو راستہ، جو منزل، جو گھر، جو جگہ، جو ہدف، جو ایم پتہ ہوتا ہے، اس میں نشانیاں نہیں، وہاں آنا جانا ہے۔ جو پتہ نہیں ہوتا اس کے لیے، یعنی آپ اپنے گھر جائیں تو یا کوئی نشانی اور علامت کی ضرورت نہیں، لیکن میں جاؤں آپ کے گھر تو آپ کو بتانا پڑے گا، جب وہاں سے ایسے آئیے تو ایسے ہے، راستہ یہ ہے، فلاں پیڑ یا فلاں دکان یا فلاں چیز ہوگی، وہاں سے یوں کرنا اور ایسے تب پہنچیے۔ کیوں؟ مجھے پتہ نہیں۔ یہ علامات جو دیکھ کر ہم ٹک لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار میں ہیں اس ظہور کے یا اس قیام کے۔ یہ علامتیں ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو ہدف پتہ ہے، جن کو علم پتہ ہے، جن کو منزل پتہ ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، ان کے لیے یہ علامتیں نہیں ہیں۔ یہ علامتیں ان دوسرے مذاہب کے لیے ہیں جن کو شک ہے امام پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، امام قیام کریں گے کہ نہیں کریں گے، امام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، امام کے ظہور کی کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں، کیا ریزن ہے، کیا وجہ۔ یہ ان کے لیے ہے کہ دیکھو ہم نے یہ علامتیں بیان کر دی ہیں، یہ دیکھتے جاؤ، تم کو سمجھ میں آئے گا واقعاً یہ نظریہ حق ہے، واقعاً یہ وجہ حق ہے، واقعاً یہ عقیدہ حق ہے۔ ہم تو ان کے جاننے والے، ہم تو ان کے ماننے والے، ہم نے تو غدیر میں ہی سن لیا تھا، ہم نے تو حسین ابن علی سے ہی سن لیا تھا، ہم نے تو علی مرتضیٰ سے سن لیا تھا، ہم نے تو امام حسن سے سن لیا تھا، ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ آخری آئے گا، اس کی دو غیبتیں ہوں گی، غیبت طولانی ہوگی، تو ہم کو ہمارے لیے یہ علامتیں نہیں ہیں، ہم کو ہر لمحہ ہر وقت آمادہ رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا ہے جو وقت معین کر دے وہ جھوٹا ہے، وقت معین نہیں ہے، لہذا غفلت کی نیند سونے کی ضرورت نہیں ہے، علامتوں پہ ٹک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر لمحہ اگر چاہتے ہیں حسین ابن علی کی طرح جام زیارت میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فاقلت معکم فوزا عظیما، اے امام حسین، اے مظلوم کربلا، کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ قربانی پیش کرتے تو ہم بھی فوز عظیم پر فائز ہوتے۔ یہ ہماری حسرت ہے نا، اگر یہ حسرت رکھتے ہیں تو پھر آمادگی کرے، ممکن ہے کل ظہور ہو جائے، اور جب ان حسرتوں کو اپنے دل میں رکھے ہیں تو پھر اس قیام کے لیے آمادگی اور تیاری کریں۔ اس لیے یہی ہمارا مقصد ہے کہ اس سے عبرت لیں اور وہاں جا کر شریک ہو جائیں اس قیام میں، کہ جو قیام اس قیام کا نتیجہ ہے۔ ابھی کربلا مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ رزلٹ نہیں آیا۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہی ہے اسلامی حکومت کا نفاذ پوری دنیا پر، پوری عالم میں اسلامی مملکت کا دبدبہ، اور ابھی یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہوا نہیں، یہ پرچم ابھی جھکا نہیں، یہ پرچم ہٹا نہیں، یہ پرچم حسین ابن علی کے بعد ائمہ کے ہاتھوں، یہ تو باطل نظریہ ہے، ایک بنی امیہ کی حکومتوں کا یہ نظریہ تھا کہ ان کو قتل کر دو، اس کے بعد جناب زینب اور سید سجاد، ان کو یہ خاتون ہیں، وہ قیدی ہیں، وہ بیمار ہیں، ان سے کیا ہو سکتا ہے، ان کو بھی اسیر کر لو، بات ختم ہو جائے گی، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ جناب زینب معمولی خاتون نہیں ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ نائب امام ہے، جب تک یہ زندہ ہے اس پرچم کے آواز کو بلند رکھے گی، اور یہی ہوا۔ جناب زینب نے بھی وہی کیا سید سجاد نے، اور اس کے بعد یہ سارے ائمہ نے یہی پیغام دیا ہے، سب ہادی تھے اور مہدی تھے، سب نے یہی پیغام دیا ہے، کربلا کی جنگ ابھی جاری ہے، کربلا کی جنگ ابھی باقی ہے، اور یہ تا ظہور نہ ہو جائے، جب تک حضرت نہ آ جائیں، جب تک وہ منتقم خون حسینی نہ آ
یہ جنگ جاری رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اگر چاہتے ہیں تیاری انتظار کر رہے ہیں اس ظہور کا، اس قیام کا، انتظار کر رہے ہیں اس تحریک کا، انتظار کر رہے ہیں اگر اس کا، تو ہم کو واقعاً انتظار کرنے والے کی طرح انتظار کرنا چاہیے. اس لیے کہ منتظر ہمیشہ پریشان رہتا ہے. آنے کے لیے کہا تھا نہیں آئے، فون ابھی تک پہنچے نہیں. یہ کون سا انتظار ہے کہ کہہ دیا اور سو گئے. اب یہی مسجد پڑھنے کے لیے میں آؤں، فرش بچھاؤں یا لوگوں کو اکٹھا کروں، مائک خود لگاؤں، تو یہ کون سا انتظار ہے؟ وہ سب کچھ تھوڑی کریں گے. یہ سب کر کے ہم کو آمادہ رکھنا ہے. آدمی یہی کہے گا نا، ارے یہ سب تو آپ کو لگا کے رکھنا چاہیے تھا، ہم آپ سے پڑھ دیتے. تو ہماری کیا توقع ہے؟ ہمارا کیا انتظار ہے؟ ہم کیسے منتظر ہیں کہ وہ آئیں گے، زمینہ بھی ہموار کریں گے اور قیام بھی کریں گے؟ ہم ایسے ہی انتظار کر رہے ہیں. یہ تو وہی ہے کہ فون کر کے سو گئے، آ جائیں گے. کیسے آ جائیں گے؟ آپ انتظار میں اگر ہیں تو اسٹیشن پہ رہیے، ویٹ کریے، ٹچ میں رہیے، کہاں پہنچے ہیں، گاڑی ملی نہیں ملی، جائیے آپ استقبال کے لیے جائیے اور پھر انہیں لے کر آئیے. اگر یہ انتظار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. اور اگر کہہ دیا اور سو گئے، غفلت کی نہیں، تو پھر یہ انتظار نہیں. انتظار کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم بے چین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بدلہ نہیں ہوا، ابھی انتقام. مولا خود فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ کربلا کے اس انقلاب اور قیام میں 5 اصول تھے، اور یہی 5 اصول میرے فرزند حضرت حجت کے قیام میں بھی ہوگا. کون سا فرض؟ سب سے پہلی امامت. پہلا اصول امامت، یعنی وہاں امام وقت تھا، یہاں بھی امام وقت ہوگا. امامت پہلا اصول. مولا کہتے ہیں کہ میرے فرزند یعنی آخری امام کے امامت میں نبیوں کے، انبیاء کے اصول ہوں گے، انبیاء کی زندگی اور آداب ہوں گے. کیا مطلب؟ کہا جو ابراہیم کے آداب و اصول تھے، طریقہ اور روش تھا، وہی حضرت مہدی کے بھی اصول ہوں گے. جو جناب نوح کے تھے وہی ان کے بھی ہوں گے. جو جناب موسیٰ وہی حضرت کے بھی. جو جناب عیسیٰ وہی حضرت کے بھی. حتیٰ جو جناب ایوب وہی حضرت کے بھی. جو حضرت محمد وہی حضرت کے بھی. مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ کہا اصول جناب نوح یعنی جناب نوح کے آداب زندگی اور رسم میں طولانی عمر تھی، تو میرے فرزند کی طولانی عمر ہوگی. ابراہیم کے آداب و رسوم میں سے یہ تھا کہ آپ کی ولادت مخفی، تو میرے بیٹے کی بھی ولادت مخفی ہوگی. اور موسیٰ علیہ السلام کے آداب و رسوم میں سے یہ تھا کہ آپ واہبہ اور غیبت کریں گے، تو میرے بیٹے کی بھی یعنی رسم میں سے اور آداب میں سے یہ ہوگا کہ غیبت بھی ان کی ہوگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ اختلاف کریں گے، پیدا ہوئے نہیں ہوئے، انتقال کر گئے نہیں ہوا، زندہ ہیں کہ نہیں. یہی میرے بیٹے کے لیے بھی لوگ اختلاف کریں گے کہ پیدا ہوں گے کہ ہو گئے ہیں ابھی کہ نہیں ہیں، ہاں طولانی عمر ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کے اختلاف میرے بیٹے کے بارے میں ہوگا. جناب ایوب کے آداب زندگی اور رسم میں طریقے میں یہ تھا کہ آپ کو مختلف پتہ ہی نہیں. جناب ایوب کا صبر بہت مشہور ہے، کیونکہ نعمتیں خدا نے دی تھیں اور ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے. شیطان آیا، اس نے کہا کہ چونکہ اتنی نعمتیں ہیں لہذا یہ شکر کرتے ہیں، ابھی یہ سب چھن جائے تو پتہ چل جائے. جیسے ہم لوگ مولانا حضرات ممبر سے خوب بولتے ہیں نا کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو،
جب خود پہ پڑتی ہے تو سارا بھول جاتے ہیں۔ شیطان نے معاذ اللہ جناب ایوب کے لیے بھی ایسے ہی سوچ رکھی کہ اگر یہ ساری نعمتیں، اتنی اولادیں، اتنا اقتدار، یہ سب دولت، ثروت، یہ سب ختم اگر ہو جائے تو پتہ چل جائے یہ کتنے شکر گزار ہیں اور کتنا صبر ہے۔ تو خداوند عالم نے ایک ایک کر کے ساری نعمتیں لینا شروع کی، ساری نعمتیں خدا نے لے لی، پھر بھی جناب ایوب سب شکر کرتے ہی گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، کھانے کی بھی لالے پڑ گئے اور کھانے کے بھی محتاجی، پھر بھی شکر، حتیٰ یہ تک وقت آ گیا کہ محلے میں جناب ایوب کی زوجہ محترمہ محلے میں جا کر کھانے کے لیے کچھ یعنی روٹی اور سالن، روٹی ٹکڑے کچھ لے کر آتی تھی تو کھانا، اسی میں جناب ایوب کا سب یہاں تک پہنچا، لیکن یہاں جا کر رک گیا۔ کیا محلے میں کسی نے کہا کہ ہم تب آپ کو نان و روٹی دیں گے جب آپ اپنا بال دکھائیں۔ جناب ایوب کی زوجہ جناب یوسف کی بیٹی تھی، لہذا خوبصورت تھی، اور ان لوگوں نے یہ جب کہا تو یہاں آ کر جناب ایوب نے کہا پالنے والے سب کچھ منظور تھا، بچے مر گئے، دولت چلی گئی، سب کچھ آسائش، ساری نعمتیں چھین گئیں، لیکن صبر و شکر رہا، لیکن یہ برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حسین کا صبر انبیاء کے صبر سے کہیں آگے ہے۔ یہاں جا کر جناب ایوب، تو کہنے کا مطلب یہ ان کی روش تھی کہ اتنے امتحانات کے بعد نجات نہیں ملی، وہیں سے خداوند عالم نے امتحان کا سلسلہ ختم کر دیا جناب ایوب کے لیے، جب منع کر دیا گویا ایک طرح سے کہ پالنے والے اب یہ نہیں برداشت۔ تو امام زمانہ کے لیے بھی مولا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ میرے بیٹے کی بھی خصوصیات یا وہ رسم ہوں گی جو حضرت ایوب میں، یعنی مشکلات اور امتحانات و آزمائش سے نجات ملے گی، تمام گرفتاریوں سے، اور حضرت محمد کے بھی آداب و رسوم ان کی زندگی میں ہوں گے۔ وہ کیا کہ قیام کریں گے، اسلحوں کے ذریعے قیام کریں گے، جیسے حضرت نے جنگیں کی ہیں ویسے ہی میرا فرزند نواں جب آئے گا تو وہ قیام کرے گا۔ یہ پہلا اصل تھا۔ اس کے بعد دوسرا اصل مولا فرماتے ہیں جو کربلا میں تھا، عدل کا، یعنی میں نے عدالت کا مظاہرہ کیا۔ کربلا میں جو تحریک ہوئی، انقلاب آیا، انقلاب اس میں اصل اصول یہ تھا کہ عدل پر قائم تھا، یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہیں، حتیٰ غلام، آقا، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سارے رشتے تھے، لیکن سب کے ساتھ مساوات اور عدالت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کہتے ہیں میرے بیٹے جو میرا نواں آئے گا اس کی بھی خصوصیات یہی ہیں کہ وہ آ کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل کو، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حتیٰ اگر ایک دن بھی رہ گیا ہو اور ظہور نہ ہوا ہو تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میرا بیٹا آئے گا، ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ دوسرا اصل۔ تیسرا اصل ہجرت، یعنی میرے قیام میں ہجرت تھی، مدینہ چھوڑ کر کربلا آئے تو میرا بیٹا بھی ہجرت کرے گا، اور اس کی ہجرتیں ایک دو غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ سے کبریٰ، اور اس میں لوگ یعنی ایک غیبت طولانی ہوگی کہ جس کے بعد لوگ مختلف باتیں کرنے لگیں گے کہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، انتقال کر گئے، یا قیام ظہور کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ ابھی لگ رہا ہے کہ سب کچھ بڑی آسان باتیں ہیں، یہ مولا نے 61 ہجری سے پہلے بیان کیا ہے، تب حضرت کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اگر اس پس منظر میں اور اس زاویے سے دیکھیں تو یہ مولا حسین علیہ السلام نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جو خصوصیات میرے قیام کی ہیں، جو اصول اور قوانین میرے قیام کے ہیں، وہی میرے بیٹے حضرت حجت کے بھی قیام کے ہوں گے۔ لہذا جیسا مظاہرہ،
شہید کربلا یعنی شہدائے کربلا نے کیا ہے، وہ ایسے ہی انصار مہدی بھی کریں گے۔ لہذا ہم بیچ میں ہیں، ہم کو اسی طرح سے آمادگی کرنا ہے جیسے کربلا والوں نے کیا ہے۔ یہ چوتھے اصول، تیسرا اصول تھا۔ چوتھا اصول جہاد، مولا جہاد کریں گے۔ کب کریں گے؟ حضرت جب آئیں گے جہاد کریں گے۔ کب؟ جب وقت مقرر ہو جائے، ہدف معین ہو جائے اور واضح تکلیف وظیفہ معین ہو جائے گا، یعنی خدا کی طرف سے جب حکم ہو جائے گا اب انتقام یا اب ظہور کی نوبت آ چکی ہے تو حضرت ظہور فرمائیں گے، تب آ کر جہاد کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور پانچواں اصل جو ہے وہ زمان و مکان ہے۔ کب کریں گے اور کہاں سے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ مکان میں جگہ کون سی ہوگی؟ کہتے ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سے اٹھے گا اور 5 آوازیں بلند کرے گا۔ کیا؟ الا یا اہل العالم انا الامام القائم، اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، میں قائم ہوں، میں امام قائم ہوں۔ دوسری آواز الا یا اہل العالم انا السمسان المنتقم، میں وہ انتقام لینے والی شمشیر تلوار دونا ہوں۔ اے دنیا کے لوگ آگاہ ہو جاؤ، میں وہ تلوار ہوں جو انتقام لینے والا ہوں۔ اور اس کے بعد یا العالم ان جدی الحسین قتلوہ مظلوما، اے اہل عالم میرے جد حسین کو لوگوں نے قتلوہ مظلوما قتلوہ عطشانا، میرے جد کو پیاسا مارا ہے۔ اے اہل عالم الا یا اہل العالم ان جدی الحسین، میرے جد حسین کو چھوڑ دیا ہے عریانا، بے کفن چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہیں گے اے اہل عالم الا یا اہل العالم ان جدی الحسین، میرے جد حسین کو دشمنوں کی طرح سے سمِ اسپا سے پامال کیا گیا۔ یہ 5 آوازیں بلند کریں گے۔ کہاں سے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سے۔ یہ دنیا کو بتائیں گے کہ جس تحریک کو میرے جد سن 61 ہجری میں لے کر اٹھے تھے اور ظاہراً لگا دنیا کو کہ یہ ناکام تحریک تھی، کیونکہ قتل ہو گئے، کیونکہ مارے گئے، کیونکہ کوفہ جانا چاہتے تو نہیں جا سکے۔ اب ان کا بیٹا آیا ہے، انتقام لے گا، ظالموں کو نیست و نابود کرے گا، ظلم کا خاتمہ کرے گا، مکے سے چل کر کوفے کی سرزمین پر اسلامی حکومت کا نفاذ کرے گا اور ان لوگوں سے انتقام لے گا جنہوں نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ کربلا کی جنگ ابھی باقی ہے اور یہ ظہور حضرت حجت جاری رہے گی۔ کربلا سرمشق ہے۔ سرمشق سمجھتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے سرمشق۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں جب بچے پڑھنے جاتے ہیں تو بورڈ پر ٹیچر کچھ لکھ دیتے ہیں، وہ جو لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرمشق، اور جو بچوں سے کہتے ہیں اس کو لکھ لو اس کو کہتے ہیں مشق۔ تو کربلا سرمشق ہے، یعنی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہاں سے سب لے کر آئیے، وہاں سے دیکھیے۔ پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا یہ 3 سلسلے ہیں، جس کی ابتدا غدیر ہے اور جس کا استحکام یعنی درمیان کربلا ہے اور جس کا اختتام ظہور ہے۔ یہ 3 سلسلے ہیں۔ اصل پرابلم یہی ہے، غدیر اگر نہیں سمجھے ہیں، ولایت سے پرابلم ہو گئی ہے تو پھر یہ ساری باتیں، سارے مشکلات آنے ہیں۔ اگر وہیں، اور یہ آسان مسئلہ نہیں ہے ولایت والا، یہ خلافت اور ولایت کا مسئلہ آسان نہیں ہے، فرشتے اور ملک بھی اس میں پھنس گئے۔ اب کہیں گے یہ کیا ہے؟ ابتدا میں جب جناب اعظم کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کی بات آئی
تو ان لوگوں نے بھی اعتراض کر دیا آسان نہیں ہے ولایت کو سمجھنا، پرابلم وہیں سے ہے۔ اگر ولایت یعنی غدیر کو صحیح سمجھ لیں تو پھر نہ کربلا ہوتی اور نہ پھر قیام آخر ہونے کی ضرورت تھی، لیکن پرابلم یہی ہے نہ غدیر سمجھ میں آئی کہ ولایت کو قاعدے سے سمجھ لیے ہوتے تو پھر کربلا نہ آتی اور نہ پھر آخری قیام کی ضرورت پڑتی، پرابلم یہی ہے۔ اور یہی کربلا میں جنہوں نے ولایت کا مظاہرہ کیا جو کچھ ہوا، امام کا حکم ہے تسلیم۔ کوئی ایک چیلنج ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک شہدائے کربلا میں سے چاہے چھوٹا چاہے بڑا بزرگ کسی ایک کے کیریکٹر اور کردار سے یہ دکھا دیجئے کہ مولا کے کسی امر یا حکم کے آگے تسلیم نہ کیے ہوں اور اعتراض کر دیے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ولایت کو خوب سمجھتے تھے، امام ہے اس کے سامنے اعتراض نہیں کیا جاتا بلکہ اطاعت کی جاتی ہے، حتیٰ مشورہ بھی نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے قریب تھے امام کے حضرت عباس مولا سید سردار جو مستقبل کا امام ہے، کہیں آپ دکھا دیجئے حتیٰ مشورہ بھی دیا ہو مولا کو، یہ بتا رہے ہیں کہ ولایت کا مطلب یہ ہے جس کی ولایت میں آ جاؤ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دو، پھر اعتراض کی منزل نہیں آتی ہے۔ یہ کربلا والوں نے بتا دیا، اور حتیٰ جب اجازت مل گئی میں بیعت اٹھاتا ہوں جانا ہے تو چلے جاؤ، سکوت طاری ہو گیا۔ ام البنین کے لال نے کہا کیا مطلب؟ آپ کے بعد زندگی، بڑا جملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کے بعد زندگی محال، لا یمکن، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بعد زندگی کا تصور ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ولی خدا کا ساتھ چھوڑ دینے کے بعد اگر زندہ بھی ہو تو مردہ ہو۔ ولی خدا کا ساتھ چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھونا ہے، مولا نے یہی بتایا۔ اس کے بعد سارے انصار نے اپنی اپنی تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پر مولا اجازت دیں تو اپنے آپ حکم خالی کریں، آپ خالی آرڈر کریں، اور ایک نہیں 70 مرتبہ بھی اگر قتل کر کے ہماری راہ کو 70 بعض روایتوں 1000 بار بھی اگر قتل کر کے ہماری راہ کو اڑا دیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے اگر اس پیغام کو ہم لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس قیام کو بھی ہم دیکھیں گے کہ جب آئے گا غیبت سے آنے والا تو انتقام کیسا لیتا ہے، اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت کا وہ پرچم کیسے لہراتا ہے اور کیسے نافذ کرتا ہے۔ انشاءاللہ بس میں نے زحمت تمام کیا۔ یہ کربلا کی لڑائی رکی نہیں ہے، جاری ہے، اور ہر آن ہر لمحہ یہ ہمیں پکار رہی ہے۔ صدائے استغاثہ حسینی آیا تھا تو وہ 6 مہینے کے بچے نے بھی لبیک کہا۔ آج صدائے استغاثہ مہدوی آ رہی ہے، ہم کو بھی لبیک، یقیناً وہ ہمارا غیبت میں رہنے والا ہمارے لبیک کا منتظر ہے، ہمارے لبیک کا وہ منتظر انتظار کر رہا ہے۔ راہ ہموار ہو جائے، زمینہ فراہم ہو جائے، ہم بے قرار ہیں۔ کون ہے جو اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں سے بدلہ لینے میں تاخیر کرے؟ یہ سبب ہم ہیں۔ ہم اگر وہ زمینہ فراہم کر دیں تو جو بعد میں انتقام ہونے والا ہے وہ آج آتا ہے، آج ہو جائے، اور ہر وارث، ہر بیٹا، ہر بیٹے، ہر خاندان والے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جس نے ظلم کیا ہے اس کو جلد سے جلد سزا ملے۔ اگر ہم یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم کاش آپ کے ساتھ ہوتے، یا آج بھی ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا، پالنے والے ہم تجدید بیعت آج کی صبح کر رہے ہیں، وعشت من ایامی، اور ان ایام میں کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لا ازول ابدا
یہ ہم کبھی اس بیعت کو، کبھی اس عہد کو، کبھی اس وعدے کو ہم کبھی ختم نہیں کریں گے۔ اور اگر ان کے حضرت کے ظہور اور ہمارے زندگی یعنی انحال بینہ و بینہ الموت، بینی و بینہ الموت، اگر اسے آنے تک اور ہمارے زندگی یعنی موت آ جائے، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی ملبیا دعوت الداعی، اگر ہم اس کے آنے تک ہم مر جائیں، موت کی آغوش سے چلے جائیں، تو پالنے والے ہم کو ہماری قبروں سے نکال، ہم کفن لپیٹے ہوئے تلوار ہاتھ میں لے کر اس کی پکار پر، اس کی بیعت پہ اس عہد کو پورا کریں گے جو وہ پکار رہا ہے۔ یہ ہم آج یہ پڑھتے ہیں، اب پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ، اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو یقیناً اس پر ہم کو قائم رہنا ہے۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وقت آ گیا کہ چلو روزانہ پڑھتے تھے، روزانہ یہ سیون تھا، روزانہ یہ دعا تھی، مگر ارے ہم سمجھ نہیں رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ایک استاد تھے ایران میں، کہتے تھے ہم لوگ روز دعا کرتے تھے کہ پالنے والے شہادت نصیب کر، شہادت کا درجہ عطا کر، شہادت کا درجہ عطا کر۔ جب جنگ ہوئی، پہلی جنگ، اور تحریر اس پہ بہت ایسا لگا، جنگ میں تھے جبہے پر، ایسا لگا کہ اب شہید ہو جائیں گے، تو وہیں دعا بدل گئی۔ پالنے والے شہادت تو مانگ رہے تھے لیکن اتنی جلدی نہیں، تو وہی کہیں نہ ہو جائے کہ ہم روز دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہم تجدید بیعت روز کر رہے ہیں اور اس سے ہم مکرنے والے نہیں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کل کو وہ آ جائیں اور وہی جملے ہمارے آئے اور آنے کے بعد دکھائیں کہ روز تم لوگ دعا کرتے تھے، اب آؤ، تو ہم یہ کہتے ہم سمجھتے نہیں تھے، ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ کر اور معرفت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اندھا دین نہیں ہے کہ اندھی تقلید ہو جائے، معرفت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ کربلا سے یہی تو کام ملا ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا جس کو جانا ہے چلا جائے، اگر شرم کر رہا ہے لو چراغ گل کر دیتا ہوں تاکہ تم اندھیرے میں چلے جاؤ۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اچانک آ گیا، بغیر سمجھے آ گیا یا دوپہر میں آ گیا، تو میں چراغ گل کر دے رہا ہوں اور بیعت بھی اپنی اٹھا لیتا ہوں، جانا ہے تو چلا جائے۔ لہذا یہ بتا رہے ہیں مولا کہ یہاں اندھی تقلید نہیں ہے، معرفت کے ساتھ آنا ہے۔ تو یہی بات ہے، آج اگر ہم قیام کے لیے یا حضرت کے ظہور میں شرکت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو معرفت کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ جب قیام کا وقت آئے تو لبیک کہتے ہوئے ہم بھی انصار مہدی میں شامل ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے یہ قربانی، یہ تحریر معمولی نہیں، میرے پاس کہاں وہ الفاظ ہیں کہ میں ان اہداف یا ان مقاصد یا ان اغراض یا ان ارادوں کو بیان کر سکوں۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا رتبہ ہے اور بہت ظلم، بہت بڑا ظلم ہے، برداشت کرنا۔ یقیناً میں نے بھی واقعہ سنایا جناب ایوب کا، وہیں جناب ایوب کا سب جواب دے گیا۔ حسین مظلوم، نانا آپ کے دین کو بچاؤں گا، آپ کے دین کو جس چیز کی ضرورت ہوگی حسین پیش کرے گا۔ اے نانا، اگر آپ کے دین کو علی اکبر کے کلیجے کی ضرورت ہوئے تو حسین پیش کرے گا۔ اے نانا، اگر برابر کے بھائی عباس کی باتوں کی ضرورت ہوئے حسین پیش کرے گا۔ اگر بقیہ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا پڑے حسین پیش کرے گا۔ اگر 6 مہینے کے شش ماہ علی اصغر پر شعبہ تیر لگانا بھی گوارا حسین پیش کر دے گا۔ حسین آپ کے دین پر حتیٰ اگر حسین کے گلے کی ضرورت ہوئی تو حسین پیش کر دے گا۔ آپ کے دین پر ہاتھ میں
قربانی حسین تھی یہاں تک. اس کے بعد پیغمبر نے کہا بیٹا اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ حسین سب کچھ پیش کر چکے, بیان کر چکے ہیں, اب کیا کہیں؟ ایک مرتبہ چادر تطہیر سے لپٹی زینب نے کہا اے میرے باجا یا حسین, ارے بنانا سے وعدہ کر لے کہ تو سارے قربانیاں پیش کر چکا ہو, اس کے بعد بھی اگر نانا کا دین نہ بچا. زینب اپنی چادر لٹائے گی, چادر پیش کر دے گی, لیکن نانا کے دین پر حرف نہیں. ہاں اب وہی وقت ہے. ارے زینب کے اس وعدے کی وفا کی منزل ہے, بڑی سخت منزل ہے. یہ کارواں جب چلا کوفے سے باہر, کوفے سے پہلے ہی کارواں روکا گیا تھا. روک کر کچھ دیر ارے ان حوصلہ نے سمجھا شاید ہمارے آرام کے لیے روکا گیا ہے, لیکن نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر حکم ہوا چلو, اب چلو. سید سجاد ارے ساری بیویوں کو سوار کر کے ایک مرتبہ چیخ کر رونے لگے. زینب نے پوچھا اے بیٹا سید سجاد, ارے اتنی زور سے رونے کی ارے وجہ کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا اے ابی اللہ, پتا ہے کارواں کیوں روکا گیا تھا؟ اے بیٹا کیا ہوا؟ ارے تمہارے بابا کا جنازہ, ارے علی اکبر کے لال, ارے عباس کے بازو, چچوائے کا گلا, سب تو تم نے دیکھ لیا تھا. اتنی زور سے نہیں روئے, لیکن اتنی زور سے اب کیوں روئے؟ سید سجاد نے کہا اے ابی اللہ, ارے کارواں اس لیے روکا تھا کہ بازار کوفہ کو سجایا جائے. ارے لوگوں کے آنے کا انتظار تھا. نامحرم اے ابی اللہ, ارے ساری قربانیاں برداشت تھی, لیکن ارے نامحرموں کے مجلے میں نابینوں کا بے وطنا اور چادر ڈالا, یہ برداشت نہیں ہے. اسی وجہ سے سید سجاد سے جب بھی پوچھا گیا اے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی, مولا نے شام بنا لیا. اے مولا پورا کنبہ جو آپ کا کربلا میں شہید ہوا, آخر شام میں کون سی مصیبت تھی؟ مولا یہی کہتے تھے ارے شہادتیں تو ہمارے گھر کی میراث, لیکن ہاں ارے نامحرموں کے مجمع میں نابینوں کا ارے بے پتنا اور چادر ڈالا. ارے اس پر مرادی کا یہ سجا لگانا, یہ زینب, یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہے. آؤ تماشا دیکھنے والوں, تماشا. اسلام کو بلندی عطا فرما, یا اللہ مہارت مقدسہ کی حفاظت فرما, یا اللہ ضرور میں تعبیر فرما, ہم لوگوں کو ان کی آواز